اس طرح کی بہت ساری ادبی تقریبات کے مستحق ہیں، لیکن انہیں کبھی اس چیز کا انہوں نے نہ تو کبھی خواہش کی ہے نہ کبھی بلکہ وہ عام آدمی کا دکھ بیان کرتے ہوئے عام آدمی سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں۔ ہم بڑا آدمی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا دکھ درد اپنی ذات کے اندر سمیٹ کر اور وہ ہر جگہ بیان کرے۔ شاہ جی کا یہ جو مزاحمت کریں گے ہم، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی اور فیصل زمان چشتی نے بڑا تفصیل سے مضمون پیش کیا، نبی صادق نے بھی ایک اچھی گفتگو کی اور ہمارے لیے نئی اس کتاب پر باتیں سوچنے کے لیے مجبور کیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاعر تو ہر دور میں شاعری کرتا رہا ہے، تخلیق کار اللہ تعالیٰ نے اگر ذہن میں کوئی رکھا ہوا ہے انسان کو ایک خاص صفت دی ہوئی ہے تخلیق کی تو وہ کر لیتا ہے، لیکن ظلم کے خلاف یا ظلم پر بات کرنا اور دوسروں کے سامنے اس کے حقائق پیش کرنا مزاحمت اسی کو کہتے ہیں۔ تو شاہ جی یہ مزاحمت آج سے شروع نہیں کی، ان کی تو ساری کتابیں کھول کر دیکھ لیں، اگر غور سے پڑھیں تو ان میں مزاحمت ہی مزاحمت نظر آتی ہے۔ اور ظالم مظلوم آپ کو پتہ ہے کہ حابیل قابیل کے ساتھ ہی دنیا میں آ گئے تھے، ظلم وہیں سے شروع ہوا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کوئی مسیحا، کوئی نبی، کوئی دانشور، کوئی سقراط بکرات بھیج دیتے ہیں، اور حال ہی میں اگر 40 سال پیچھے یا 20 سال پیچھے جائے تو ہمیں حبیب جالب یا بڑے نام فیض احمد فیضی نظر آتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھے فرق کر رہی تھی شاہ جی میں اور ان میں کہ بڑا نام ہے اور بڑی شاعری کی ہے فیض احمد فیض نے، ظاہر ہے انٹرنیشنل سطح کے شاعر ہیں، اور حبیب جالب ابھی ذکر ہوا، تو میں ان کے اور ان کے درمیان میں ایک فرق سوچ رہی تھی۔ آپ مجھ سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اس پر ابھی قائم ہوں اور میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان کی شاعری شاید کسی دور میں تھوڑی ماند پڑتی جائے، کیونکہ ان کی شاعری کو ان کے گھرانوں نے گھیر لیا ہے۔ ان کی شاعری فیض ہے ان کے بیٹیوں نے محدود کر دیا ہے یا کر دیں گی، اسی طرح حبیب جالب کو بھی کہیں نہ کہیں نقصان اپنے خاندان سے ضرور پہنچے گا۔ شاہ جی نے جو شاعری کی ہے، انہوں نے میں تو ان کے تھوڑے سے پرسنل ان کے ذاتی حالات جانتی ہوں۔ شاہ جی نے شاید ان کے گھر والوں نے کوئی اسے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے بچوں نے ابھی چھوٹی ایج کے ہیں لیکن انہوں نے شاہ جی کا نام کہیں استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنے راستے نکالے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کل کو شاہ جی سے وہ آگے نکل جائے۔ شاہ جی اپنے دور کے بادشاہ ہیں، وہ اپنے دور کے بادشاہ ہوں گے، تو شاہ جی کے گھر والے کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، نہ آج اٹھا رہے ہیں، تو شاہ جی کی ذات سے ان کی شاعری سے فائدہ عوام اٹھائیں گے۔ اور آج کے بعد یا آنے والی صدیوں میں، ایک صدی تو کیا، آنے والے دور میں شاہ جی کے شعر آج بھی حوالے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، آنے والے دور میں سب بولیں گے جیسے آج اکمل حنیف کی غزل پر مزاحمت کریں گے، ہم مزاحمت کریں گے، ہم آنے والے دور میں سارے لوگ کہا کریں گے مزاحمت کریں گے۔ تو شاہ جی ہم آپ کی ذات پر، آپ کے کام پر ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ میں تو کبھی کبھی ڈرتی ہوں کہ میں ان کے کام پر، ان کے فن فکر پر بات کروں گی تو کہیں میں حق ادا نہ کر پاؤں گی، کیونکہ اتنے کثیر الجہات شخصیت ہیں کہ جتنے ابھی ان کی اصناف اور جتنا ان کے فن اور ان کی فکر کی بات فیصل زمان چشتی نے کی ہے، اس میں ایک بات چھوڑ کے ہے شاید کہ شاہ جی ایک بڑے اچھے رقاص بھی ہیں۔ میں چشمدید گواہ ہوں، ایک چٹخارا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا 50 منٹ کا ٹی وی چینل پر، تو آپ لوگ دیکھتے تھے اس کو، اس میں ایک دن وہ گانے والے تو شاہ جی خود ہی تھے، لیکن وہ جس میں تھوڑا پرفارم کرنا تھا پرفارمر نہ آیا، تو شاہ جی کو پتہ نہیں کیا جوش آیا، کہا لاؤ بھائی مائک ادھر رکھو، اور میدان میں اتر گئے۔ ہم تو ان کے ٹھمکے تو شاہ جی ماشاءاللہ ہر فن مولا ہے، وہ آرٹسٹ بھی ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، کسی بھی فیلڈ میں وہ ناکام نہیں ہے۔ ننجا ماسٹر تو ظاہر ہے سب جانتے ہیں، اس کے علاوہ جو فنون لطیفہ کی جو اصناف ہے، اور خاص طور پہ شعری میدان میں تو شاہ جی بہت دوڑ میں آگے ہیں، ابھی تک چاہے کوئی مانے یا نہ مانے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو انسان جب زندہ ہوتا ہے فزیکلی تو تب تو بہت سارے، جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے، جتنا بڑا آرٹسٹ یا انسان ہوتا ہے، اتنے ہی اس کے مخالفین بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو پتہ تو بعد میں چلتا ہے۔ تو شاہ جی انشاءاللہ زندہ رہیں گے اور کئی صدیوں تک زندہ رہیں گے۔